أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. پیارے بچوں، کیسے ہیں؟ گھر میں ہی بیٹھ کے بور ہو گیا؟ پچھلے سبق سب پڑھے ہیں نا؟ ایمان کے بارے میں اور اللہ تعالیٰ کے پر ایمان لانے کے بارے میں سب ہم پڑھے تھے، اور یہ زمین و آسمان کے پیچھے ضرور ایک قوت ہے، اس کے بارے میں بھی ہم پچھلے سبق میں بتایا تھا۔ ابھی ایک نیا سبق کی طرف آگے بڑھتے ہیں، جس کا عنوان ہے اللہ کی صفات۔ اللہ کی صفات، اللہ کے بارے میں اور اللہ کون ہے وہ سب ہم بتا چکے ہیں۔ ابھی اللہ کی کیا کیا صفات ہے یا اللہ کیا کیا صفات والا ہے، اس کے بارے میں ہم یہ سبق، تیسرا سبق میں ہم پڑھنے والے ہیں۔ تو دیکھیے، صفات اللہ سبحانہ و تعالی، اللہ تعالیٰ جس نے عالم کو پیدا فرمایا ہے وہ ایک ہے۔ وحدانیت کے بارے میں ہم پڑھے، واحد ہے۔ ابھی یہ دھیان سے سنیے، ذات، صفات، افعال، ہر اعتبار سے وہ ایک ہی ہے۔ اللہ کی ذات جیسے ہمارے بدن ہے اس کے جیسے، اور اللہ کی صفات جو خوبیاں ہو، اور اللہ کی افعال جو کرتے ہیں، وہ سب کے اعتبار سے وہ خدا تعالی واحد ہے، ایک ہی ہے۔ اس کی صفات دوسرے کسی کو نہیں ہوگا، ایسا اس کا جیسا کوئی دوسرا کر نہیں سکتا۔ اسی طرح ذات و صفات، افعال، ہر اعتبار سے خدا تعالی ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور وہ بے نیاز ہے، اس کا جیسا اور کوئی نہیں، اور وہ نہ کسی سے پیدا ہوا ہے اور نہ کسی کو پیدا کیا بھی۔ اس کو کوئی ماں باپ نہیں ہے اور اس کو کوئی بیٹا بیٹی بھی نہیں ہے۔ یہ انشاءاللہ سورۃ الاخلاص، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، وہ سب کی تفسیر میں انشاءاللہ اور بھی تفصیل سے تم لوگ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو اللہ ایک ہے، ہر اعتبار سے ایک ہے، ایسا ہم ایمان رکھنا چاہیے، اور اللہ کی صفات کے بارے میں بھی ہم بولنے والے ہیں۔ ابھی ایمان تفصیلی اور ایمان اجمالی، یہ دونوں کے بارے میں بیان ہے۔ ایمان تفصیلی، مفصل طور پر ایمان یہ ہے کہ ہم ایمان لائے کہ ہم سب اس کے بندے ہیں، اللہ کے بندے ہیں،
اور ہم کو ہمارا پروردگار اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرنی ہے، اس کی عبادت کرنی ہے، کیونکہ اس نے ہمیں پیدا فرمایا ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، خدا تعالیٰ کا فرمان ہے میں نے جن و انس کو اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ میری عبادت فرمائے۔ تو اللہ کے ماننے کے بارے میں اور ہم سب اس کے بندے ہیں، ایسے ایمان لانا اس کو ایمان تفصیلی بولتے ہیں۔ ابھی دوسرے دیکھیے، ایمان اجمالی یہ ہے۔ ایمان مجمل بولے تو اسے کہا جاتا ہے کہ ہم ایمان لائے کہ تمام صفات کاملہ کے وہ اللہ جامع ہے اور تمام عیب کی ہر صفت سے وہ پاک و منزہ ہے، اس میں عیب کی صفت آنے کی کوئی گنجائش ہی نہیں۔ ایسے ایمان لانا اس کو ایمان اجمالی کہا جاتا ہے۔ سمجھیں؟ تو ایمان تفصیلی اور ایمان اجمالی وہ دونوں کی تعریف ہم بتائے۔ ابھی دیکھیے، اللہ تعالیٰ کی 20 صفات واجبہ ہے، جو واجب کر کے صفات ہے وہ خدا کے لیے کتنا ہے؟ 20 ہے۔ اور اس کے برخلاف ان کے علاوہ جو عیب کی صفات ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس میں محال ہے، نہیں ہو سکتی ہے، وہ بھی کتنا ہے؟ 20 ہے۔ یہ 20 کے خلاف دوسرا جو محال یا جو ناممکن صفات ہے وہ بھی 20 ہے۔ ہم آگے پڑھیں گے، کتاب میں دونوں طرف دیا گیا ہے۔ اور ایک صفت جائز بھی ہے، اس کے علاوہ ایک اور صفت ہے جو خدا کے صفت میں جائز طور پر ہے۔ تو دایاں طرف میں 20 صفات واجبہ دیا گیا ہے اور بایاں سائڈ میں عیب کی جو 20 صفات ہے مستحیلہ، یہ جو محال ہے یا نالائق ہے وہ بھی دیا گیا ہے۔ ہم ایک ایک کر کے پڑھیں گے اور سمجھیں گے۔ سب سے پہلا وجود، موجودگی، موجود ہونا۔ اللہ کی واجب صفت ہے اللہ موجود ہے۔ اس کے خلاف مستحیل صفت ہے عدم۔ عدم معنی معدوم ہونا، موجود نہیں ہونا۔ تو اللہ موجود ہے، معدوم نہیں ہے۔ دوسرا قدم، قدم قدیم بولے تو پرانا ہے۔ قدم وجود سے پہلے عدم نہیں ہونا۔ پہلا صفت ہم بتائے وجود، موجودگی، وہ موجود ہے، وہ موجود ہونے سے پہلے بھی وہ معدوم نہیں تھا، وہ ہے قدم سے مراد۔ مطلب سب سے اس کو کوئی زمانہ نہیں ہے، ہم ہمیشہ وہ موجود ہے، اس کو موجودگی سے پہلے عدم ہونے کا ایک معاملہ ہی نہیں ہے۔ اس کا خلاف ہے حدوث، قدم کا خلاف ہے، اس کا عکس ہے، الٹا ہے حدوث۔ حدوث بولے تو موجود ہونے سے پہلے عدم ہونے کا صفت ہونا، موجود ہونے سے پہلے وہ نہیں تھا، ایسا ہو گیا تو وہ حادث بولیں گے، لیکن خدا حادث نہیں، خدا کو حدوث نہیں ہے، وہ ناممکن ہے۔ خدا ہمیشہ کے لیے موجود تھا، قدیم بھی تھا۔ ابھی تیسرا بقاء، باقی رہنا، ہمیشہ کے لیے باقی رہنا، اور اس کا تفصیل سے اس کی موجودگی کو کوئی انتہا نہیں ہونا۔ ہمارے موجودگی ہمارے موت سے ختم ہو جاتا ہے، لیکن خدا ہمیشہ کے لیے باقی ہے، اس کا موجودگی یا اس کے وجود کو انتہا نہیں ہے، وہ ختم نہیں ہو جاتا۔ اس کا عکس ہے فنا، ہلاک ہونا۔
بقا بولے تو ہمیشہ کے لیے باقی ہے، فنا بولے تو وہ جو فانی ہوتا ہے یا جو ہلاک ہو جاتا ہے وہ فنا ہے، لیکن اللہ فانی نہیں ہوتا ہے، تو اس لیے وہ خدا کی طرف وہ مستحیلہ صفت ہے۔ چوتھی صفت مخالفت للحوادث، مخالفت للحوادث، ہر اعتبار سے مخلوقات کا مخالف ہونا۔ ہم سب حادث ہیں، اللہ قدیم تھا، ہم اللہ کے جیسے نہیں، ہم حادث ہیں، تو حوادث ہمارے جیسے حادث لوگ کا خلاف ہونا ہر اعتبار سے، جو کھانے پینے کے بارے میں ہو یا سانس لینے کے بارے میں، کسی کے سہارے کے بنا وہ خود بخود قائم ہے، ہر اعتبار سے کسی کی طرف محتاج نہیں ہے۔ وہ جو کچھ ہم سوچتے ہیں وہ سب کا الٹا ہے، خلاف ہے۔ ایسا ہونا خدا کی طرف صفت واجبہ ہے، اور اس کا الٹا تھا مماثلۃ للحوادث، ہمارے جیسے ہونا، مخلوقات کا مماثل ہونا، اس کا جیسا ہونا، وہ خدا کی طرف ہرگز نہیں ہوگا۔ ابھی پانچواں قیام بالنفس، مطلب اپنے آپ قائم ہونا، قائم ہونے کے لیے کسی کی طرف محتاج نہیں ہے، وہ ہے قیام بالنفس، جس کا الٹا تھا احتیاج، نیاز مند ہونا، کسی کی طرف محتاج ہے، ہمارے جیسے انسان حادث ہے، خدا کا جیسا نہیں ہے، اور وہ سب کے سہارے سے جیتا ہے، زندگی گزارتا ہے، اللہ ایسا نہیں ہے۔ ابھی اگلے وحدانیت، یکتائی، ایک ہونا، اس کا الٹا تھا تعدد، ایک سے زیادہ ہونا، یا گنتی، یا مطلب زیادہ ہونا، ایک سے زیادہ ہونا۔ نمبر 7 قدرت، قادر ہونا، اللہ ہر اشیاء پر قادر ہے، اور اس کا الٹا ہے عجز، عاجز ہونا یا قدرت نہیں ہونا، ہر چیز پر وہ قادر ہے، کسی پر وہ عاجز نہیں ہے۔ اور 8واں ارادت، ارادت، چاہنا، خدا کو ہر ایک چیز پر چاہنے کی صفت ہے، جس کا الٹا تھا اکراہ، مجبوری یا مجبور ہونا، ہم کسی کو مجبور کیا تو وہ مکرہ ہوتا ہے، لیکن خدا کو کوئی مجبور نہیں کرتا ہے، وہ اللہ کی مستحیل صفت ہے۔ نمبر 9 علم، علم مطلب جاننا، ہر ایک کے بارے میں وہ جانتا ہے، جانکاری ہے، جس کا خلاف ہے جہل، جہالت یا نہیں جاننا۔ نمبر 10 حیات، زندہ ہونا یا جینا، اور اس کا الٹا تھا موت، میت ہونا یا زندہ نہیں ہونا، مردہ ہونا۔ نمبر 11 صفت سمع، سننے کی قوت ہونا، سننے کی قوت والا ہے اللہ، جس کا الٹا ہے جو خدا کی طرف ناممکن ہے صمم، سننے کی قوت نہیں ہونا، صمم۔ اور اگلے بصر، دیکھنے کی قوت ہونا، اور اس کا خلاف ہے عمی، دیکھنے کی قوت نہیں ہونا، تو اللہ ہر چیز کو دیکھتا ہے۔ نمبر 13 کلام، بولنے کی قوت ہونا، کلام ہر چیز بولنے کی قوت ہونا، قابل ہونا، جس کا خلاف ہے بکم، بولنے کی قوت نہیں ہونا۔ نمبر 14 کونہ قادر، ابھی ہم قدرت کے بارے میں آگے بولے تھے، ابھی کونہ قادرا، ہر چیز پر قادر ہے، قادر ہونا۔ عاجز وہاں بتایا تھا، کونہ عاجزا، قدرت نہیں ہونا، کمزور ہونا، وہ خدا کی طرف مستحیل صفت ہے، عیب کی صفت ہے۔ ابھی 5واں صفت واجبہ اگلے پیج میں، کونہ مریدا، ارادت والا یا چاہنے والا ہونا، خلاف ہے کونہ مکرہن، مجبور ہونا، خدا مجبور تو نہیں ہے، اس لیے وہ صفات عیب تھا۔
صفت واجبہ میں سے 16 کونہ عالمن، ہر چیز کا علم رکھنے والا ہونا، الٹا کونہ جاہلاً، جاہل ہونا، کسی پر علم نہیں والا ہونا۔ 17 کونہ حیاً، حیات والا یا زندہ ہونا، الٹا ہے کونہ میتاً، مردہ ہونا۔ اگلے ہے کونہ سمیعاً، سننے والا ہونا، سمع والا ہونا، اور اس کا خلاف ہے کونہ اصم، بہرا ہونا، خدا تو بہرا نہیں ہے۔ اور 19 کونہ بصیراً، خدا کے 19واں صفات واجبہ ہے دیکھنے والا ہونا، بصر والا ہے۔ اور جس کا عیب صفات عیب ہے کونہ اعمیٰ، صفات عیب تو ہرگز نہیں ہوگا، اس لیے اندھا ہونا خدا کی طرف ناممکن ہے، خدا دیکھنے والا ہے۔ اور 20واں آخری صفات کونہ متکلماً، کلام یا بولنے والا ہونا، وہ 20ویں صفات واجبہ ہے، جس کا خلاف ہے کونہ ابکم، جو کلام کی قوت نہیں ہے، گونگا ہونا، وہ صفات عیب ہے۔ تو دایاں طرف میں صفات واجبہ دیا گیا تھا، اور بایاں دوسرا طرف میں جو صفات اللہ کے لیے نالائق ہے وہ بھی دیا گیا تھا۔ تو بایاں طرف کا صفات خدا کے لیے ہرگز نہیں ہوگا، وہ ہونے کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ تو ایسی 20 صفات واجبہ اور 20 صفات عیب ہم اتنے میں بتائے، سمجھے؟ ٹھیک ہے، ابھی وہاں بتائے تھے، اور ایک صفت جائزہ ہے، وہ بھی ہم بولتے ہیں فعل کل ممکن او ترکہ، جو سارے چیزیں جو ممکن ہے اس کو چاہے وہ کر سکتا ہے یا چھوڑ سکتا ہے، ہر ممکن چیز کا کرنا یا نہیں کرنا، ایسا وہ صفات جائزہ ہے، وہ خدا کو چاہیے تو کرے گا، نہیں تو چھوڑ دے گا۔ ٹھیک ہے، سمجھے؟ تو یہ تیسرے سبق میں صفات اللہ سبحانہ و تعالی، اللہ کی صفات کے بارے میں ہم پڑھے، 20 صفات واجبہ ہے اور 20 صفات عیب ہے، اور ایک صفہ جائز بھی ہے۔ ٹھیک ہے، تو بیان کرنے کے لیے سوال ہے اللہ پر ایمان تفصیلی کیا ہے، ایمان اجمالی کیا ہے، اور صفات واجبہ کتنا ہے اور کیا کیا ہے، اور صفت جائزہ کیا ہے وہ لکھنے کا ہے، اور معنی اور ضد لکھنے کا یہ سوال ہے، قدرت کیا ہے، وجود، علم، کلام، قدم، بقاء، حیات، یہ ساری باتیں کیا ہے، اور اس کا الٹا میں کیا دیا گیا تھا وہ بھی تم لوگ کاپی میں لکھیے انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی